بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی پہلی طاق رات ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے۔ آج دوسرے عشرے کا آخری دن بھی ہے اور جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، اور پھر 21ویں کی رات ہے، یعنی پہلی طاق رات بھی آج ہی ہے۔ بہت ہی انمول یہ وقت ہے، انمول یہ گھڑیاں ہیں، انمول اور سنہری یہ مواقع ہیں۔ ایسے جب دن آ جائیں، ایسی جب گھڑیاں آ جائیں، ایسی جب راتیں آ جائیں تو پھر ان کو ضائع نہ کیجیے گا، ان کو یاد الہی میں گزاریں، اللہ کے حضور رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ محتاجیاں دور ہوں گی، تندرستیاں دور ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، اللہ کی غیبی مدد ملے گی۔ غیبی مدد کے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا۔ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کو، تقدیر کو منٹوں میں بدلے گا، آپ کے حالات کو بدل دے گا، زندگیوں کو بدل دے گا۔ رزق اور دولت کی بارش ہوگی، کامیابیاں آپ کے مقدر بن جائیں گی۔ رزق ہو یا دولت ہو، دروازے توڑ کر آپ کے گھر میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا کرے گا، ایسی وسعت اور کشادگی عطا کرے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب کو میری طرف سے ماہ رمضان المبارک کی پہلی طاق رات بہت بہت مبارک ہو۔ اس بابرکت رات کو ضائع نہ کریں۔ اس بابرکت رات میں اللہ کا ذکر پاک کریں، نیک اعمال کریں، دعائیں پڑھیں، توبہ استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اللہ کا خوب ذکر پاک کریں، ذکر خدا بھی کریں، ذکر مصطفیٰ بھی کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور ساتھ اللہ کے محبوب کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی مسکرا کے اس بندے کی تقدیر نصیب کو بدل دیتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خالی جولیوں میں ڈال دیتا ہے۔ وہ بندہ ابھی بات کو منہ سے نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقدر اور نصیب میں وہ چیز لکھ دیتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے یا اسے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس وظیفے کو آپ کسی بھی خاص مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، رزق کے لیے، دولت کے لیے، نیا گھر خریدنا ہے، گاڑیاں خریدنی ہے، اچھا بزنس آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، کاروبار کو چلانا ہے، بیرون ملک جانا ہے، یا آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، بچوں کے کامیابی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بیٹوں کی کامیابی کے لیے اور اچھے رشتوں کے لیے، بیرون ملک جانے کے لیے، بیٹوں کو اپنے پاؤں پر سٹینڈ کرنے کے لیے، اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے بچوں کے نصیب اور تقدیر منٹوں میں بدل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بری عادات کو ختم کر کے آپ کی اولاد کو نیک و صالحہ بنائے گا، اور جن کے پاس اولاد نہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک و صالحہ اولادیں بھی عطا کرے گا۔ آج ماہ رمضان المبارک کی پہلی طاق رات ہے، اور یہ وہ طاق رات ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ یہ وہ طاق رات ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور جو کوئی اس رات میں عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی ہماری عمریں بھی نہیں ہوں گی جتنا ہمیں اجر و ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اور طاق راتوں میں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں دراجات کو بلند سے بلند تر کرتا جاتا ہے، اور جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں وہ حیران ہو کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے تو کوئی نیک اعمال بھی نہیں کیے، ہمیں کس وجہ سے اتنے بلند سے بلند درجے پر فائز کر دیا گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، اے میرے بندو، تمہارے عزیز و قریب نے، تمہاری اولادوں نے یا تمہارے پیاروں نے تمہارے لیے آج رمضان کی طاق رات میں، رمضان کے بخشش والے عشرے میں تمہیں پڑھ کر بخشا ہے، تمہاری بخشش کی دعا کی ہے، تمہاری مغفرت کی دعا کی ہے، اس کی بدولت میں نے تجھے بلند سے بلند تر درجے عطا کر دی ہیں، اور جنت میں جنت الفردوس والا جو درجہ ہے وہ سب سے بالا تر ہے، اور وہ خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ بھی اس عمل کو کریں، اپنے والدین کو خوش قسمت بنائیں، اپنی زندگی کو بھی خوبصورت بنائیں، اپنی آخرت کو خوبصورت بنائیں، اپنی قبر کو جنت بنائیں۔ جن لوگوں کے والدین اس دنیا فانی سے گزر چکے ہیں وہ اپنے والدین کی قبروں کو جنت بنائیں، اور جن کے حیات ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کریں۔ ایک نہ ایک دن ہر کسی نے اس دنیا فانی سے رخصت ہونا ہے، وہ اللہ سے دعا کریں، اے ہمارے پاک پروردگار، ہمارے والدین کی قبروں کو روشن کر دے، اور جب بھی وہ قبروں میں جائیں، یا اللہ جب بھی انہیں اس دنیا فانی سے تو نے رخصت کرنا ہے تو ان کی قبریں پھولوں سے بھری ہوں، ان کی قبریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور انور سے منور ہوں، آقا علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दस्ते मुबारक से उन्हें कब्रों में उतारे। अपने लफ्जों में अल्लाह ताला से दुआएं करें। जब भी अल्लाह ताला से मांगे बेबहा मांगे, बहुत ज्यादा मांगे, छप्पड़ फाड़ कर मांगे। वो देने पर कादिर है, वो हर चीज अता करने पे कादिर है। उसके अख्तियार में हर चीज है, उसके अख्तियार में हमारी जिंदगी की डोर है, उसके अख्तियार में हमारी किस्मत और मुकद्दरों की डोरें हैं, उसके हाथ में हर बंदे की जिंदगी की भी डोर है, रिस्क और दौलत के मुआमलात की भी डोर है। अल्लाह ताला ने रिस्क और दौलत का जो फैसला है ये अपने हाथ में रखा है। तो अल्लाह ताला से आप मांगते रहा करें, तंग दस्तियां भी खत्म होंगी, मुख्ताजियां भी खत्म होंगी, और अल्लाह ताला आपको ऐसे बुलंद से बुलंद मर्तबे अता करेगा, आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, ना रोना पड़ेगा, ना हाथ फैलाना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हमेशा अपना मुख्ताज रखेगा, अपने नबी का मुख्ताज रखेगा, पंचतन घराने का मुख्ताज रखेगा, आपको लोगों का मुख्ताज नहीं रखेगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नसीब आसमानों तक चला जाए, आपकी किस्मत बुलंदियां पकड़ ले, आपकी किस्मत उरूज तक पहुंच जाए, अचानक आपके दिन फिर जाएं, अचानक हालात फिर जाएं, तो ये अमल, ये वजीफा आपके लिए खूबसूरत तोहफा है। इस अमल को आपने 21 रमजानुल मुबारक की रात में जरूर पढ़ना है। यानी आज पहली ताक रात है, आज भी इस अमल को करें, 23वीं की रात को भी पढ़ें, 25वीं की रात को भी पढ़ें। इसके अलावा अगर आप इस अमल को 27वीं की रात और 29वीं की रात में पढ़ लेंगे तो कामयाबियां आपका मुकद्दर बन जाएंगी। 100% गारंटी के साथ अल्लाह ताला आपकी दुआओं पर कबूलियत की मोहरें लगाएगा। अल्लाह ताला कुन कहता जाएगा, फयाकून के फैसले होते जाएंगे और आप अपनी किस्मत पर रश्क करेंगे, बल्कि दुनिया आपकी किस्मत पर रश्क करेगी। अल्लाह ताला आपको इज्जतें, मर्तबे, शोहरतें और बहुत ज्यादा मुकामात अता करेगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप इन तमाम फवाइदो फजाइल से मुस्तफीद होना चाहते हैं, इन तमाम खूबसूरत अनमोल खजानों से माला माल होना चाहते हैं, तो इस अमल को, इस वजीफे को जरूर पढ़ें। ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये मौका साल बाद मिलना है। पता नहीं अगले साल हमारी किस्मत में रमजान हो या ना हो, या फिर अगले रमजान हमारी किस्मत में ताक रातें हो या ना हो। अगर आपको ताक रातें मिल गई हैं, अगर आपने ताक रातें पा ली हैं, तो आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिन लोगों ने माह रमजान में ताक रातें पा ली, क़याम किया, रुकू किया, सुजूद किया, अल्लाह से दुआएं की, तिलावत कुरान किया, दरूद पाक पढ़ा, इस्तग़फ़ार पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बंदे के बेड़े को पार लगा दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान से ये बात साबित हो गई कि इन ताक रातों में अल्लाह ताला बहुत ज्यादा अता करता है। इन ताक रातों में अल्लाह ताला 10 गुना से 70 गुना बढ़ा देता है। अल्लाह ताला माह रमजानुल मुबारक में नेकियों का सवाब, सदका खैरात का सवाब 10 गुना से 70 गुना ज्यादा कर देता है। लेकिन आखिरी अशरे में अल्लाह ताला 700 गुना ज्यादा कर देता है। कहाँ 10 गुना, कहाँ 70 गुना और कहाँ 700 गुना। आप यूं कह लें कि आपने एक नेकी करनी है तो अल्लाह ताला ने 700 गुना बढ़ाकर आपको उसका अजर सवाब अता करना है। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने किसी के पैसे देने हैं या किसी से पैसे लेने हैं तो फिर भी आप ये अमल कर सकते हैं। कर्जों से निजात पाने के लिए या किसी से वापस रकम लेने के लिए इस अमल को, इस वजीफे को अगर कर लेंगे तो लोग दरवाजे खटखटाकर आपको पैसे दे जाएंगे। और अगर आपने किसी के देने हैं तो अल्लाह ताला ऐसे ऐसे असबाब पैदा करेगा जिसकी बदौलत आप खुद जाकर अगले के पैसे देंगे। कर्ज एक बहुत बड़ी लानत है, कर्ज से बच कर रहें। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर्ज से बच कर रहते थे और अल्लाह ताला से हमेशा दुआएं करते थे, ऐ अल्लाह मुझे कर्ज से बचा के रखना, कर्ज से पनाह में रखना। आखिरत में हर चीज मुआफ हो सकती है लेकिन कर्ज मुआफ नहीं हो सकता। अगर कर्ज लेने वाला मुआफ कर दे तब मुआफी है, अगर कर्ज लेने वाला मुआफ ना करे तो मुआफी नहीं। तो आपने क्या करना है, इस अमल को, इस वजीफे को, अगर किसी के पैसे देने हैं या किसी से लेने हैं तो इन हालात में भी आप ये अमल, ये वजीफा करके अल्लाह के हुजूर एक दफा रो कर तो देखें, गिड़गिड़ा कर तो देखें। अल्लाह ताला आपसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। आप माँ से रो कर एक दफा कोई चीज मांगे तो माँ कितनी दफा देती है, माँ बड़े प्यार से आपको देती है। आप खुद अंदाजा लगाए, बल्कि हमारी अक्ल तो इस बात का अंदाजा
بھی نہیں لگا سکتی کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کرے میں اسے معاف کر کے اسے بخش دوں. اللہ رب العزت امت محمدیہ کو انشاءاللہ ضرور بخشیں گے، لیکن ہمیں بھی چاہیے اپنا فرض ادا کریں، پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ رب العزت کے محبوب پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پھر اللہ سے مانگے. اللہ کی نورانی مخلوق بھی ہماری دعاؤں پر آمین کہے گی. آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم دے گا، اے جبریل امین سبز جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر زمین میں پھیل جاؤ اور بہت زیادہ نورانی مخلوق کی تعداد لے کر زمین میں منتشر ہو جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ. جبریل امین نورانی مخلوق یعنی فرشتوں کو لے کر زمین پر اتریں گے اور اتنے فرشتے ہوں گے کہ زمین تنگ پڑ جائے گی، زمین کم پڑ جائے گی، لیکن فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. شب قدر میں سیدنا جبریل علیہ السلام دیگر فرشتے لے کر زمین پر اتریں گے اور وہ 4 جھنڈے گاڑتے ہیں، ایک روضہ اطہر پر، ایک کعبہ معظمہ کی چھت پر، ایک بیت المقدس پر اور ایک آسمان اور زمین کے درمیان. پھر وہ فرشتے تمام طرف پھیل جاتے ہیں اور کوئی ایسا گھر باقی نہیں رہتا جہاں وہ داخل نہ ہو. فرشتے شب قدر میں ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو سجدے کیے جاتے ہیں، جو بندہ رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، اللہ کا ذکر پاک کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اس بندے کی ہر دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں. اور یہ اللہ رب العزت نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اے فرشتوں آج کی رات میرا بندہ جو دعا کرتا ہے اس کی دعا پر آمین کہتے جاؤ. جو شخص عبادت میں مشغول ہوگا فرشتے اس شخص سے آ کر سلام کریں گے. جبریل امین حکم دیں گے، اے فرشتوں جو بندہ آج اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا ہے، اللہ کو رو کر پکار رہا ہے، اے فرشتوں اس بندے سے مصافحہ کرو. جبریل امین کے کہنے پر وہ عبادت کرنے والے کے ساتھ مصافحہ کریں گے، اس سے سلام کریں گے اور اللہ رب العزت اس رات میں سلامتی ہی سلامتی عطا کرے گا، رحمتیں ہی رحمتیں عطا کرے گا، برکتیں ہی برکتیں عطا کرے گا، رزق اور دولت کے خزانے عطا کرے گا، رزق اور دولت سے آپ کو مالا مال کرے گا. آپ کی حاجات پوری ہوں گی، خواہشات پوری ہوں گی، مرادیں پوری ہوں گی، پریشانیاں ختم ہوں گی. اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیاں آپ کو عطا کرے گا. نئے گھر، گاڑیوں اور بنگلوں کے، اچھے بزنس کے آپ مالک بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں، کامیابیاں عطا کرے گا. آخرت میں جنت الفردوس میں مقام عطا کرے گا اور دنیا میں ایسی عزتیں عطا کرے گا کہ لوگ آپ کو سلام کریں گے. یہ صرف کس وجہ سے اتنے انعامات مل رہے ہیں؟ تاک راتوں میں جاگ کر اللہ کو یاد کرنے سے، تاک راتوں میں بیدار ہو کر اپنے رب کو پکارنے سے یہ تمام فوائد و فضائل آپ کو حاصل ہو سکتی ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہی، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو آپ نے اس رات کو ضائع نہیں کرنا. اس رات کو نہ سو کر گزارے نہ دنیا کے کاموں میں گزارے. دنیا کے کام ہوتے رہتے ہیں. ان راتوں میں آپ اپنے گھر کو چھوڑ دیں، اپنے گھر کی ٹینشن نہ لے، بلکہ اللہ کے حضور رو کر دعائیں کریں. ہمارے پاس آخری موقع ہے، آخری ہمارے پاس یہ لمحات ہیں، آخری گھڑیاں ہیں. اگر ہم نے ان کی قدر کر لی تو سمجھ لیں دنیا میں بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی پار ہو جائے گا. پھر کسی کے آگے نہ رونا پڑے گا، نہ کسی کے آگے گڑ گڑانا پڑے گا، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، بلکہ ہم اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر سے بہترین اسباب پیدا کرے گا، ہمیں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کرے گا. لوگ، رشتہ دار، سب لوگ ہماری قسمت پر رشک کریں گے اور رب کریم ہمیں بہت زیادہ عزتیں، شہرتیں اور مرتبے اور محبتیں عطا کرے گا انشاءاللہ بفضل خدا. تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس بابرکت رات میں آپ نے کون سا عمل پڑھنا ہے اور اس عمل کو آپ نے تمام طاق راتوں میں پڑھنا ہے. 5 طاق راتیں ہیں، 21ویں کی رات، 23ویں کی رات، 25ویں کی رات، 27ویں کی رات، 29ویں کی رات. ان 5 راتوں میں آپ نے کون سے ایسے اعمال پڑھنے ہیں جن کے پڑھتے ہی آپ کو دنیا اور آخرت کی یہ تمام نعمتیں مل سکتی ہیں. توجہ سے سنیے گا. آپ نے اس رات میں 4 رکعت نفل ادا کرنے ہیں. اب نفل اس ترتیب سے ادا کرنے ہیں کہ سورت فاتحہ کے بعد
ایک مرتبہ آپ نے سورت قدر پڑھنی ہے، پھر 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود جانا ہے اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ سورت القدر پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ جب 3 مرتبہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر یہ قرآنی سورتیں پڑھ لیں تو پھر آپ نے 101 مرتبہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو، اور اسے آپ نے ڈوب کر پڑھنا ہے، اسے آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ یا توابو یا کریمو، یا توابو یا کریمو، کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ 500 مرتبہ پڑھ لیں، 1000 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ یا توابو یا کریمو کا ورد کر لیں تو پھر آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کم از کم 100 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 500 مرتبہ پڑھ لیں یا 1000 مرتبہ پڑھ لیں، یہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر صرف 33 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے، اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، خوشیوں کے لیے، کامیابیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے، خواہشوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے، بیماریوں سے شفا کے لیے۔ بھائی رو کر اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے پورا سال آپ کو کروڑوں بھی عطا کرے گا۔ اب یہاں ضروری بات سن لیں کہ آپ نے ایک ہی ٹائم میں یہ عمل نہیں کرنا، پوری رات آپ کے پاس پڑی ہے۔ آج انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد یہ ٹائم شروع ہو جانا ہے، تاک رات کا ٹائم شروع ہو جانا ہے نماز مغرب کے بعد، اور سحری سے پہلے پہلے جب مرضی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ چاہے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی الگ کمرے میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، جہاں مرضی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن الگ کمرے میں بیٹھ کر کریں گے یا چاہے نماز پر بیٹھ کر کریں گے تو آپ کا دھیان ڈائریکٹ اللہ کی طرف جائے گا، اور جب دھیان اللہ کی طرف ہوگا تو آپ مانگتے جائیں گے، فرشتے آمین کہتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا جائے گا۔ اتنے مبارک یہ انعامات ہیں، اتنے مبارک یہ راتیں ہیں، اتنے مبارک یہ کلمات ہیں جن کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ یقین کامل کے ساتھ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو پڑھیں اور اس کے معجزات آپ خود اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔